العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع، آج ہم عربی کا معلم الدرس الرابع شروع کرتے ہیں۔ تذکیر و تانیث، مذکر ہونا اور مؤنث ہونا۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کچھ الفاظ عربی میں مذکر ہوتے ہیں، کچھ مؤنث ہوتے ہیں، تو آج ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ جنس کے اعتبار سے اسم دو قسم کا ہوتا ہے، یعنی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اسم دو قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک مذکر، نمبر دو مؤنث۔ جیسے ابن بیٹا، یہ مذکر ہے، ابنتن بیٹی مؤنث ہے۔ نمبر دو اسم مذکر کے آخر میں گول تا، اس میں مذکر کے آخر میں یہ جو گول تا ہے، اس میں مذکر کے آخر میں یہ گول تا تانیث بڑھانے سے مؤنث ہو جاتا ہے۔ جیسے ابن، یہ بیٹا ہے، اس کے آخر میں گول تا ڈالو ابناتن، اب بیٹی ہوگی۔ اسی طرح حسن، خوبصورت مرد ہے تو حسناتن، خوبصورت عورت۔ مالکن، بادشاہ، اس کے آخر میں گول تا ملکاتن، اب بادشاہ بیگم۔ تو کسی بھی اس میں مذکر کے آخر میں گول تا بڑھانے سے مؤنث ہو جاتا ہے۔ تو آگے مؤلف فرما رہے ہیں کہ یہ جو قاعدہ ہے کہ اس میں مذکر کے آخر میں گول تا بڑھانے سے مؤنث ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں اس قاعدے کا استعمال زیادہ تر اس میں صفت میں ہوتا ہے، لیکن اس میں ذات میں بہت کم۔ میں نے آپ کو اس میں صفت اور اس میں ذات کے بارے میں بتایا تھا کہ اس میں صفت دوسرے کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اور اس میں ذات بذات خود جاندار یا بے جان چیز کا نام ہوتا ہے، اور یہ اس میں صفت اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گاڑی ہے تو خوبصورت، گاڑی نہیں ہے تو خوبصورت کیا ہے؟ گھر ہے تو کشادہ ہے، گھر نہیں ہے تو کشادہ کیا ہے؟ تو خوبصورت، بدصورت، لمبا، چوڑا، کشادہ، تنگ، یہ جتنے بھی ہیں، سرخ، سفید، یہ اس میں صفت ہوتی ہے، یہ اس میں ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ نمبر تین، بعض اسموں کے آخر میں الف مقصورہ، الف مقصورہ جس کے آخر میں الف آتی ہے یا لکھا جاتا ہے اس کے اوپر کڑا زبر، سے اس نے مثال لکھا ہے حسنہ، یا الف ممدودہ کے الف کے بعد چھوٹا حمزہ ہوتا ہے، تانیث کی علامت ہوتی ہے۔ مثلا حسنہ، دیکھو اس کے آخر میں یا ہوتا ہے اور اس سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے، اس کے اوپر کڑا زبر ہوتی ہے۔ حسنہ، اسی طرح صغرا، اسی طرح کبرا۔ تو اس بعض اسموں کے آخر میں الف مقصورہ کے آخر میں یا ہوتی ہے اور اس سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے اس کے اوپر کڑا زبر ہوتا ہے، یا الف ممدودہ کے الف کے بعد حمزہ ہوتی ہے، تانیث کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے زہراء، اب یہاں دیکھو الف کے بعد حمزہ ہے، آب و تاب والی، یعنی حسن و خوبی والی، رونق، آب و تاب رونق، تازگی اور شادابی کو کہتے ہیں۔ نمبر چار، بعض اسما بغیر کسی علامت تانیث کے مؤنث مانے جاتے ہیں۔ بعض اسما ایسے ہیں جس میں کوئی علامت تانیث نہیں ہوتی لیکن وہ مؤنث مانے جاتے ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ ایسے اسما کو پھر مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ جو اسما بغیر کسی علامت تانیث کے مؤنث مانے جاتے ہیں ان کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ الف، جو اسم کسی عورت پر بولا جائے وہ مؤنث ہوگا، جو اسم کسی عورت پر بولا جائے، جیسے امن، اب یہ عورت پہ بولا جاتا ہے، ماں، عروسن، دلہن، ہندن، ایک عورت کا نام، ہندوستان، تو ہندن یہ ایک عورت کا نام بھی ہے اور یہ ہندوستان کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح نمبر با، ملکوں کے نام، جیسے مصر، بغیر تنوین کے، ملک مصر، الشام، ملک شام، الروم، ملک روم، یہ مؤنث ہے۔ نمبر جیم ہے 3، ان اعضاء کے نام جو جفت ہے، یعنی دو ہے، جوڑی، جیسے یدن ہاتھ، رجلن پاؤں، اذن کان، عین آنکھ، یہ قاعدہ اکثری ہے۔ تو انسان کے جو اعضاء دو ہے
یہ عام طور پر مؤنث ہوتا ہے، یہ قاعدہ اکثر یہ ہے۔ اور یہ جو نمبر دیے ہیں الف با جیم، تو اس کا معنی 1 2 3، اور پھر چوتھے نمبر پر پھر دال آتا ہے۔ یہ اصل میں ابجد گنتی ہوتی ہے، ابجد حوض، الف سے ایک کا معنی دیتے ہیں، با 2 کا، جیم 3 کا، دال 4 کا، پھر حوض ہا 5 کا، واو 6 کا، زا 7 کا، پھر حطوی ہوتے ہا 8 کا، توا 9 کا، اور یا 10 کا۔ اس طرح آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ گنتی ہوتی ہے۔ دال، اسماء مذکورہ کے علاوہ بھی بعض اسم ایسے ہیں جن کو اہل عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں: ارض زمین، دار گھر، شمس سورج، حرب لڑائی، ریح ہوا، نار آگ، خمر شراب، سوق بازار، نفس جان، یہ بھی مؤنث۔ نمبر 5، بعض اسموں کے آخر میں تا ہوتی ہے گول تا، مگر ان کا استعمال مذکر جیسا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ مردوں پر بولے جاتے ہیں، جیسے طرفۃ، یہ ایک شاعر کا نام ہے۔ اب یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے آخر میں گول تا آ گیا تو یہ مؤنث ہے، نہیں، اس کا استعمال مذکر جیسا ہوتا ہے کیونکہ یہ مردوں پر بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح خلیفہ، مسلمانوں کا بادشاہ، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر خلیفہ ثانی عمر، خلیفہ ثالث حضرت عثمان، خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دیکھو اس کے آخر میں بھی گولتا آ رہا ہے، لیکن اس کا معنی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ علامہ، بہت بڑا عالم، تو یہاں بھی دیکھو اس کے آخر میں گولتا ہے لیکن یہ مؤنث نہیں ہے، مذکر پر بولے جاتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، علامہ اقبال رحمہ اللہ، تو یہ اس کے آخر میں گولتا آتا ہے۔ نمبر 6، یاد رکھ کے جس طرح اعراب اور تعریف اور تنکیر میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اسی طرح تذکیر و تانیث میں بھی مطابق ہوتی ہے۔ اعراب، تعریف، تنکیر۔ اعراب میں نے بتایا تھا رفع، نصب، جر۔ تعریف، معرفہ ہونا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگا۔ تنکیر، نکرہ ہونا، اگر موصوف نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہوگا۔ موصوف کے اوپر رفع ہوگا تو صفت کے اوپر بھی رفع ہوگا۔ موصوف کے اوپر نصب تو صفت کے اوپر بھی نصب۔ موصوف کے نیچے جر تو صفت کے نیچے بھی جر۔ اسی طرح تذکیر و تانیث میں بھی مطابق ہوتی ہے، لہٰذا اگر موصوف مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگا، موصوف مؤنث ہوگا تو صفت بھی مؤنث ہوگا۔ سلسلہ الفاظ نمبر 3، بلدۃ شہر، الحکیم حکمت سے بڑا ہوا، الحکیم کا معنی حکمت سے بڑا ہوا، دانا یعنی عقل مند۔ نیچے ایک فائدہ لکھا ہے کہ حروف تہجی کے نام جو ہے الف سے لے کر یا تک یہ مؤنث سماعی میں شامل ہے، یعنی یہ مؤنث ہے۔ الفاظ کے معنی یہ بلدۃ شہر، الحکیم حکمت سے بڑا ہوا، دانا، شدید سخت، طالع طلوع ہونے والا، غارب غروب ہونے والا، فاطمۃ خاص نام عورت کا، ایک خاص عورت کا نام ہے، اور یہ فاطمۃ بغیر تنوین کے غیر منصرف ہے۔ قصیر کوتاہ، تگنا، مطمئن اطمینان والا، نہر نہر ندی، صادق سچا، طویل لمبا، فریضۃ فرض ضروری کام، القرآن قرآن، قلب دل، موقدۃ بڑکائی ہوئی، موقدۃ۔ مشق نمبر 3 حل کرتے ہیں۔ النفس المطمئنۃ، اطمینان والی نفس، اطمینان والی جان۔ تو دیکھو النفس معرفہ ہے تو المطمئنۃ بھی معرفہ ہے، النفس کا آخر میں رفع ہے تو المطمئنۃ کا آخر میں بھی رفع ہے۔ النفس مؤنث ہے کیونکہ یہ مؤنث سماعی ہے، تو المطمئنۃ یہ بھی مؤنث ہے۔ تو آپ نے پڑھ لیا تھا کہ صفت اپنے موصوف کے ساتھ اعراب میں، تعریف میں، تنکیر میں، تذکیر میں، تانیث میں، اور آگے آپ پڑھ لو گے وحدت تثنیہ میں، جمع میں مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ مؤنث تو یہ بھی مؤنث۔ لیلۃ طویلۃ، ایک لمبی رات، دیکھو لیلۃ مؤنث ہے تو طویلۃ بھی مؤنث ہے، لیلۃ کے آخر میں
دو پیش، طویلتن کے آخر میں بھی دو پیش، دونوں کے اوپر رفع۔ لیلتن نکرہ ہے، تانیث بھی ہے مؤنث تو طویلتن بھی مؤنث ہے۔ لیلتن نکرہ ہے، تنکیر ہے تو طویلتن بھی تنکیر ہے، نکرہ ہے۔ القرآن الحکیم، حکمت سے برا قرآن، یہ ترجمہ صفت سے کیا کرے، حکیم حکمت سے برا، حکمت سے برا قرآن۔ تو القرآن معرف باللہ میں تو الحکیم بھی معرف باللہ، القرآن مذکر تو حکیم بھی مذکر، القرآن کے آخر میں پیش تو الحکیم کے آخر میں بھی پیش، تو یہ تذکیر یہ بھی تذکیر۔ تو صفت اپنے موصوف کے ساتھ اعراف میں، تعریف میں، تنکیر میں، تذکیر میں، تانیث میں مطابق ہوتے ہیں، اور آگے وحدت تثنیہ جمع بھی آ جائے گا۔ ریح شدیدۃ، ایک تیز ہوا، ایک تند ہوا، تو ریح مؤنث ہے تو شدیدۃ بھی مؤنث ہے، کیونکہ ریح مؤنث ہے، سماعی ہے، تو آگے شدیدۃ یہ بھی مؤنث ہے۔ الخلیفۃ العادل، انصاف کرنے والا خلیفہ، تو پیچھے آپ نے پڑھ لیا کہ خلیفہ پہ آخر میں جو گولتا آتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مؤنث ہے، یہ اس کا استعمال مذکر جیسا ہوتا ہے، تو الخلیفہ مذکر ہے تو العادل بھی مذکر ہے، تو انصاف کرنے والا خلیفہ۔ بلدۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ شہر، ورب غفور، اور ایک بڑا بخشنے والا رب، اور ایک بڑا بخشنے والا رب، تو یہ دونوں نکرے ہے۔ بلدۃ طیبۃ یہ بھی نکرہ، بلدۃ موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ، بلدۃ موصوف مؤنث ہے تو طیبۃ یہ صفت بھی مؤنث ہے۔ رب غفور، ایک بڑا بخشنے والا رب، رب نکرہ ہے تو غفور بھی نکرہ ہے، رب کے آخر میں دو پیش تو غفور کے آخر میں بھی دو پیش، تو یہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا امید ہے۔ دار عظیمۃ، ایک شاندار گھر، تو آپ دیکھ رہے ہو دار مؤنث ہے کیونکہ مؤنث سماعی ہے تو عظیمۃ بھی مؤنث ہے، دار نکرہ ہے تو عظیمۃ بھی نکرہ ہے، دار کے آخر میں ضمہ ہے تو عظیمۃ کے آخر میں بھی ضمہ ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا صفت اپنے موصوف کا ہے اعراب میں، تو اعراب سے کیا مراد ہے؟ رفع، نصب، جر۔ نار موقدۃ، ایک بڑکائی ہوئی آگ، تو نار مؤنث ہے، مؤنث سماعی تو موقدۃ بھی مؤنث ہے، تو تانیث میں مطابقت ہے، نار نکرہ تو موقدۃ بھی نکرہ، نار کے آخر میں رفع تو موقدۃ کے آخر میں بھی رفع۔ ابنۃ صالحۃ، ایک نیک لڑکی یا ایک نیک بیٹی، تو یہ نکرہ ہے ابنۃ، تو صالحۃ بھی نکرہ ہے۔ ہند الصادقۃ، سچی ہند، ہند معرفہ ہے کیونکہ علم ہے تو الصادقۃ یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ معرف باللہ میں، ہند مؤنث تو الصادقۃ یہ بھی مؤنث، ہند کے آخر میں پیش تو الصادقۃ کے آخر میں بھی پیش، اب بار بار نہیں بتاؤں گا، بس آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ العروس الحسنۃ، خوبصورت دلہن، العروس مؤنث ہے کیونکہ آپ نے پڑھا تھا جو نام مؤنث پہ بولے جاتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، العروس دلہن پر بولا جاتا ہے، اب اس کے آخر میں نہیں دیکھنا ہے کہ گولتا نہیں ہے، الف مقصورہ نہیں ہے، الف ممدودہ نہیں ہے، نہ ہو تب بھی یہ مؤنث ہے، عورت جو نام عورتیں پہ بولے جاتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے ام، عروس، زینب، اب زینب کے آخر میں بھی گولتا نہیں ہے، الف مقصورہ نہیں ہے، الف ممدودہ نہیں ہے۔ الشمس الطالعۃ، طلوع ہونے والا سورج، والقمر الغارب، اور غروب ہونے والا چاند، تو آپ دیکھ رہے ہو شمس مؤنث ہے تو الطالعۃ صفت بھی مؤنث ہے، قمر مذکر تو غارب صفت بھی مذکر۔ الصلاۃ الفریضۃ، فرض نماز، فاطمۃ الزہراء، آب و تاب والی فاطمہ، الابنۃ الحسنى، بہت خوبصورت لڑکی یا بہت خوبصورت بیٹی، حرب طویلۃ، ایک لمبی لڑائی، طرفۃ الشاعر، شاعر طرفہ، رشید العلامۃ، بہت علم والا رشید، عربی میں ترجمہ کریں، ایک خوبصورت لڑکی، ابنۃ حسنۃ، نکرہ ہے تو نکرہ لے کر آئیں گے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے نکرہ کے ترجمے میں ایک اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، ایک خوبصورت لڑکی، ابنۃ حسنۃ، نیک خلیفہ، الخلیفۃ الصالح، دانا مرد، الرجل الحکیم، فرض زکوٰۃ، الزکوٰۃ الفریضۃ، جب موصوف مؤنث ہوگا تو صفت بھی مؤنث، تو زکوٰۃ مؤنث تو فریضہ بھی مؤنث، کوئی ایک فرض نماز، اب یہ نکرہ ہے تو نکرہ لے کر آؤ، الف لام نہیں لائیں گے، کوئی ایک فرض نماز، صلاۃ فریضۃ، ایک چھوٹی رات، نکرہ ہے ایک کا ترجمہ آگے، لیلۃ قصیرۃ، بڑا دن، النہار العظیم، بڑا دن، اچھی چیز، الشیء الطیب،
بدصورت دلہن، العروس القبیحۃ غروب ہونے والا آفتاب اور طلوع ہونے والا چاند، الشمس الغاربۃ اور طلوع ہونے والا چاند، والقمر طلوع ہونے والا، والقمر الطالع تند ہوا، تیز ہوا، تند ہوا، الریح الشدیدۃ دراز ندی، دراز مطلب لمبا، دراز ندی، النہر الطویل لمبی لڑائی، الحرب الطویلۃ کیونکہ لڑائی جو ہے وہ مؤنث سماعی ہے تو صفت بھی مؤنث لے کر آئیں گے، لمبی لڑائی، الحرب الطویلۃ کوتاہا، تو آپ نے پڑھا انسان کے جو اعضاء دو دو ہے وہ مؤنث ہے تو کوتاہا، الید القصیرۃ ایک اطمینان والا دل، یہ نکرہ ہے تو نکرہ لے کر آنا ہے، قلب مطمئن، قلب مطمئن، محمد جونے کے موصوف، محمدون الصالح، محمدون الصالح بہت علم والی فاطمہ، فاطمۃ العلامۃ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔